السلام علیکم، میں ہوں امتیاز حسین اور آپ میرا چینل دیکھ رہے ہیں امتیاز حسین ڈیری۔ ناظرین، امیر بلاج قتل کے حوالے سے کچھ نئے انکشافات جو ہے وہ سامنے آئے ہیں، جو میں نے سوچا آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں۔ آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کیس کے اوپر ایک جی آئی ٹی تشکیل دی گئی تھی اور پولیس کے ساتھ ساتھ اس میں سی آئی اے اور کچھ ایجنسیز کے لوگ بھی جو ہیں وہ اس کے اندر شامل تھے، اور بڑا تیزی کے ساتھ جو ہے وہ جی آئی ٹی اس کے اوپر کام کر رہی ہے۔ بہت نئی ڈیولپمنٹس جو ہیں وہ نئی انفارمیشن جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں، اور جس انداز میں یہ جی آئی ٹی کام کر رہی ہے تو اس سے لگتا ہے کہ جلد ہی جو ہے جو مرکزی ملزمان ہیں وہ پولیس کی گرفت کے اندر موجود ہوں گے۔ تو اس کیس کے اندر جو ابھی تک ایک بڑی گرفتاری ہوئی ہے وہ احسن شاہ کی ہے۔ احسن شاہ جو کہ امیر بالاج کا ایک جگری دوست تھا، اور اس کا 15 سال سے اس کے ساتھ ایک تعلق تھا، ایک دوستی تھی، پیار محبت کا رشتہ تھا، اور یہ وہ احسن شاہ تھا جس کو امیر بالاج کی مدر جو ہے، ماں جو ہے، وہ اس کو منہ بولا بیٹا کہتی تھی۔ اس کے اوپر میرا ایک کمپلیٹ وی لاگ موجود ہے احسن شاہ کے حوالے سے، وہ آپ لوگ میرے چینل کے اوپر دیکھ سکتے ہیں۔ تو اب تفتیش میں جو ایک نئی بات سامنے آئی ہے وہ یہ ہے کہ احسن شاہ اس ساری ریکی کے اندر اکیلا نہیں تھا، بلکہ احسن شاہ نے بیان دیا ہے کہ اس کے ساتھ امیر بالاج کے اور اس کے جو مشترکہ دوست تھے، دو اور دوست بھی جو ہیں وہ اس کیس کے اندر، اس سارے عمل کے اندر جو ہیں وہ اس کے ساتھ شریک تھے۔ اور اس نے یہ بھی بیان دیا کہ جو 5 کروڑ روپے طے کیے گئے تھے اس کیس کے حوالے سے کہ ان کو ادا کیے جائیں گے، جس میں سے 50 لاکھ جو ہے وہ ان کو ادا کر دیے گئے، تو اس 5 کروڑ کی رقم کے اندر دو اور دوست بھی جو ہیں وہ اس کے اندر شیئر ہولڈر تھے جن کے پاس یہ حصہ جانا تھا۔ تو تفتیش کے اندر احسن شاہ نے جو نام بتائے ہیں اس کے مطابق دو اور دوست علی اور ولید جو ہیں وہ بھی اس کے ساتھ اس کام کے اندر شریک تھے۔ اس کے اندر احسن شاہ نے مزید بتایا ہے کہ جس دن یہ واقعہ ہوا ہے اس دن علی اور ولید جو ہیں وہ امیر بالاج کے ساتھ تھے، اور جب امیر بالاج شادی میں شرکت کے لیے اپنے اڈے سے نکلا ہے، اپنے گھر سے یا جہاں پہ اٹھتے بیٹھتے تھے وہاں سے جیسے جیسے نکلا ہے، تو علی اور ولید جو ہیں وہ مسلسل لمحہ با لمحہ احسن شاہ کو اس بارے میں ساری تفصیلات بتاتے رہے، اور فون کے اوپر جس کے اندر جو کچھ آڈیو میسیجز بھی تھے، کچھ ویڈیو میسیجز بھی تھے، جس کے اندر وہ ساتھ ساتھ بتا رہے تھے کہ کتنے لوگ ہیں، ابھی کہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کے پاس اسلحہ ہے، اور یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ سارا راستہ جو ہے پہنچنے تک علی اور ولید جو ہیں وہ احسن شاہ کو بتاتے رہے۔ احسن شاہ کا کہنا تھا کہ جیسے جیسے وہ مجھے ساری تفصیلات بتا رہے تھے، میں ویسے ویسے جو میرے پاس انفارمیشن آ رہی تھی میں اس کو آگے فارورڈ کر رہا تھا۔ جو تیفی بٹ ہے یا گوگی بٹ ہے جو مرکزی ملزمان ہیں اس کے نام، جن کا نام یہاں پہ آ رہا ہے، اور وہ پھر اسی حساب سے جو ہے وہ آگے منصوبہ بندی کر رہے تھے۔ تو جیسے میں نے پہلے بھی بتایا کہ ان کی جو پچھلا میرا وی لاگ ہے اس کے اندر یہ ساری تفصیلات ہیں کہ جو اگر وہ بچ نکلتا، ان کا یہ منصوبہ تھا، تو اس کے علاوہ جو انہوں نے 3 جگہوں کے اوپر جانا تھا تو اس کو امیر بالاج کو پھر وہاں پہ ختم کیا جانا تھا۔ تو یہ ساری تفصیلات جو ہیں وہ احسن شاہ کو، اور جو سفر کے دوران جو ساری ریکی کی جو جتنی بھی انفارمیشن تھی وہ ساری کی ساری انفارمیشن جو ہے علی اور ولید بقول احسن شاہ کے وہ سارا کا سارا ان چیزوں کو بتاتے رہے ہیں۔ تو پچھلے دنوں ان تین ملزمان جو کہ ابھی تک پکڑے ہوئے ہیں اور جن کا نام جو ہے علی، بتاتا چلوں کہ علی اور ولید جو ہیں وہ ابھی تک روپوش ہیں۔ جیسے یہ قتل ہوا تھا اس کے بعد سے وہ روپوش ہیں، اور احسن شاہ کی گرفتاری کے بعد خاص طور پہ جو ہے وہ بالکل منظر عام سے غائب ہو چکے ہیں۔ پولیس ان کے گھروں پہ چھاپے مار رہی ہے، لیکن ابھی تک علی اور ولید جو ہیں وہ پولیس کے ہاتھ نہیں آ سکے۔ تو مزید فردر جو ہے وہ اس کے اندر پولیس کام کر رہی ہے، تو اب آگے دیکھتے ہیں کہ اس کے اوپر کب تک گرفتاری ہوتی ہے۔ جو 3 ملزمان ابھی ریسٹ ہیں ان میں سے ایک تو احسن شاہ تھا، اور دوسرا جب یہ قتل ہوا تھا تو ایک شوٹر بھی جو ہے وہ زندہ پکڑا گیا تھا جس کا نام غالباً جو ہے وہ ایاز نام لیا جا رہا ہے۔ تو ایاز کے ساتھ اور احسن شاہ کے ساتھ اور جو ایک سہولت کار ملک سہیل جو ہے اس ٹائم پولیس کی حراست کے اندر ہے، ان سے مزید تفتیش ہوئی ہے، اور اس تفتیش کے اندر جو ہے ایک اور بھی ڈیولپمنٹ سامنے آئی ہے کہ ایک چوتھے بندے کا نام بھی جو ہے وہ اس کے اندر لیا جا رہا ہے، اور یہ کوئی ایک ہینڈلر ہے، اور یہ کوئی اندرون لاہور کا رہنے والا ہے۔ اب اس حوالے سے جو ہے وہ کوئی تفصیلات جو ہے وہ سامنے نہیں آ سکی۔ ایک اور چیز جو کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کے اوپر یا ڈفرینٹ جو یوٹیوب چینلز ہیں اس کے اوپر
जो डिफरेंट यूट्यूबर्स हैं उन्होंने यहाँ पे कुछ तस्वीर जो हैं वो शेयर की। उन तस्वीर के अंदर आप देख सकते हैं एहसन शाह जो है उसके सर के ऊपर बाल नहीं है, उसके सर के बाल जो है वो मूंद दिए गए। और जो दो और भी गिरफ्तारियाँ हुई, अयाज जो शूटर था और मलिक सुहेल जो सहूलतकार था, तो उनके ये बात सामने आई थी कि उनके सर भी जो है वो मोड़ दिए गए हैं। लेकिन अब ये भी कहा जा रहा है कि ये तस्वीर जो है जो एहसन शाह की ये तस्वीर है ये उससे पहले की है। तो इस हवाले से अभी तक जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन नहीं मिली कि आया कि इस तरह से पुलिस कस्टडी के अंदर उनके साथ इस तरह से कोई काम हुआ है या नहीं हुआ। तो बहरहाल पुलिस जो है वो अपनी पूरी कोशिश कर रही है। जो दो मरकज़ी मुलज़मान हैं तीफ़ी भट्ट और गोगी भट्ट, जो तीफ़ी भट्ट है उसके बारे में तो इतलात ये हैं कि वो दुबई फ़रार हो चुका है। कत्ल से कुछ दिन पहले जो है वो यहाँ से फ़रार हो चुका था। पुलिस कोशिश कर रही है कि किसी तरह से उस गिरफ़्तारी को अमल में लाया जाए और उसको शामिल तफ्तीश किया जाए। जहाँ तक गोगी भट्ट का ताल्लुक है तो पुलिस जो है उसको भी तलाश कर रही है, छापे मारे जा रहे हैं। और एक दफ़ा तो तकरीबन पुलिस जो है वो कामयाब भी हो चुकी थी, करीब पहुँच भी चुके थे। लेकिन जो गोगी भट्ट है वो बड़ा शातिर है, तो वो किसी तरह से बेस बदल के पुलिस को चकमा देने में कामयाब हुआ और वो अभी तक जो है वो रोपोश है। और उसके हवाले से अभी तक किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन जो है वो मौजूद नहीं है। पुलिस जो है वो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही है कि गोगी भट्ट और तीफ़ी भट्ट में से जो ये दो मरकज़ी मुलज़मान हैं इसमें से जैसे कोई एक गिरफ़्तारी होती है तो फिर जो केस है वो फिर किसी न किसी मंतकी अंजाम तक पहुंच जाएगा। तो इस हवाले से पुलिस जो है वो अच्छा खासा काम कर रही है। और पुलिस जो है वो इस हवाले से डिफरेंट जो उनके पास शवाहिद थे, जो बेहतरीन उनके अफसरान थे, उन्होंने इस काम के ऊपर लगाए हुए हैं। और इस पुलिस की कारकर्दगी से ये भी है कि जो पहले एक तरह से खुलम खुला जो लोग ये वारदातें करते होते थे, जो डॉन मुख्तलिफ इलाकों के अंदर जो डॉन थे, अंडरवर्ल्ड के डॉन थे, वो काफ़ी हद तक जो है कुछ ऐसे बेहतरीन पुलिस अफसरान की तैनातियाँ होंगी वो काफ़ी हद तक कम हो चुके हैं। तो जिस तरह से पुलिस अपना काम कर रही है, सीरियसली काम कर रही है और बड़ी मेहनत के साथ इस केस के ऊपर काम कर रही है, तो उम्मीद यही पैदा की जा रही है कि मुलज़मान जो मरकज़ी मुलज़मान हैं और जितने भी सहूलतकार हैं, तकरीबन एक दर्जन से ज़्यादा गिरफ्तारियाँ जो हैं वो अभी तक हो चुकी हैं। तो पुलिस कोशिश कर रही है कि मरकज़ी मुलज़मान भी जो हैं वो उनकी गिरफ्त में आ जाएँ। तो इस हवाले से जैसे जैसे डेवलपमेंट हो रही है तो आपको मेरे चैनल से ये सारी डेवलपमेंट जो है वो मिलेगी। तो अगर आप लोग मेरे चैनल के ऊपर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को जो है वो लाइक करें, ताकि इस हवाले से जितनी भी इन्फॉर्मेशन है और वो इन्फॉर्मेशन जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके।